سات کی سوت افسانہ بائے سنیا حامد۔ ابھی چند لمحوں پہلے مکمل خاموشی تھی، اتنا سناٹا کہ مجھے گھڑی کی ٹک ٹک بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ ٹک کی ہر آواز کے ساتھ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری آنکھوں میں ایک آنسو جمع ہو گیا ہو، اور ان آنسوؤں کو سنبھالنے کی مجھے شعوری کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر کمرے کے دونوں دروازوں سے گویا لڑکیاں سیلاب کی طرح امڑ آئیں، اور ہر طرف باتوں اور یادوں نے گہما گہمی مچا دی۔ میری سہیلیوں نے مجھے گھیر کر میرے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگانی شروع کر دی۔ مہندی کا رنگ اور اس کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مگر اس دن مجھے صرف اس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میرے ہاتھوں پر مہندی سے نقش و نگار بن رہے تھے، ویسے ویسے مجھے اپنا وجود ٹھنڈا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب کوئی خواب آپ کی زندگی کا حصہ ہو اور چکنا چور ہو جائے تو انسان اسی طرح لرز جاتا ہے۔ میرے خواب بھی گھڑی کی ہر ٹک ٹک کے ساتھ بکھر رہے تھے۔ جاب تو پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو امیر شوہر کے بڑے گھر میں راج کرنے کو ملے تو جاب کس کو سوچتی ہے، مائرہ نے بھی کہا تھا، اور تب میں خوب ہنسی تھی۔ جاب اپنے شوق کے لیے بھی تو ہو سکتی ہے۔ اپنی قابلیت کو نکھارنے کی کوشش ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ جب ہر لڑکی کا الگ وجود ہو سکتا ہے تو دنیا میں الگ پہچان کیوں نہیں ہو سکتی؟ کم از کم میں تو ایسی زندگی کی آرزو نہیں رکھتی کہ کوئی جاننے والا ملے تو کہے فلاں کی مسز یا فلاں کی ماں جا رہی ہے۔ میں ملیحہ احمد ہوں اور ملیحہ احمد کے نام کی پہچان چاہتی ہوں۔ میں روانی سے بولی تھی۔ جواب میں مائرہ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ کالج کی سب سے اچھی مقررہ، شاعرہ، پینٹر، سوشل ورکر اور جینیس طالبہ ملیحہ احمد سے میں تو جیت نہیں سکتی۔ مائرہ نے کانوں کو ہاتھ بھی لگایا۔ اب میری بائیں ہاتھ کی مہندی کو دیکھتی مائرہ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ اس کی میری کبھی یہ گفتگو ہوئی تھی۔ اس موضوع پر گفتگو تو ہم اکثر کرتے تھے، کیونکہ مجھ میں کچھ کر دکھانے کی قابلیت، حوصلہ اور آگے بڑھنے کی خواہش تھی۔ بقول امی کے میں ہر چیز میں ٹانگ اڑاتی تھی، اور بقول ٹیچرز کے میں ہر چیز کا ذوق رکھتی تھی۔ پڑھائی میں تو یہ حال تھا کہ ٹیچرز اور ہم جماعت جیسے بھول ہی گئی تھی کہ میرے علاوہ کوئی پہلی پوزیشن بھی لے سکتا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں 12ویں سے آگے پڑھ نہ سکوں گی۔ بابا کچھ عرصے سے بیمار تھے اور رفتہ رفتہ ان کی بیماری شدید ہوتی گئی۔ پھر ایسا وقت آیا جب انہیں بستر سے اٹھنے میں بھی دقت ہوتی تھی۔ میں اس وقت FSC کے امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بھائیوں سے بڑی تھی، اس لیے ذمہ داریوں کا احساس بھی تھا، مگر میرے پاس اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کوئی راہ نہیں تھی۔ ہمارے حالات خراب نہیں ہوئے تھے، پر باقاعدہ آمدنی کا ذریعہ بند ہو گیا تھا، جس کے باعث مستقبل دھندلا نظر آتا تھا۔ ذمہ داریوں کا احساس مجھ سے زیادہ میرے والدین کو تھا، جس سے وہ جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری میں ہی تو تھی۔ ملیحہ احمد۔ ایک روز میں معمول کے مطابق بابا جان کو دوائی کی تاکید کرنے آئی تو والدین کی گفتگو نے میرے قدموں کو دروازے پر ہی روک دیا۔ وہ میرے لیے آئے ایک پرپوزل کو بہت سنجیدگی سے ڈسکس کر رہے تھے۔ میرے خاندان کی کم ہی لڑکیاں پڑھائی کے شوق کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں، اس لیے ایک تکلف کی طرح پڑھ کر جلد شادی کے بندھن میں بندھ جاتی تھیں۔ میرے لیے پرپوزلز آنا کوئی حیران کن بات نہیں تھی، مگر میرے والدین کی سنجیدگی حیرت انگیز تھی۔ میرے والدین تو میرے خوابوں سے واقف تھے، انہوں نے میرے خوابوں کو مجھ سے زیادہ سنوارا تھا۔ میں نے تو صرف قابلیت کے زور پر ایک بنیاد رکھی تھی، جس کو میرے والدین نے ہی مضبوط قلعہ بنا دیا تھا۔ بابا نے کبھی امی سے کہا تھا، سلطانہ بیگم، بیٹی ہی باپ کا ناز ہوتی ہے۔ اپنی قابلیت کی بنا پر یہ کامیابی کی ایک سیڑھی چڑھے گی تو گویا میرے سینے پر 10 میڈل لگ جائیں گے۔ بابا آج بھی وہی تھے، بس ذرا کمزور سی آواز میں امی سے مخاطب تھے۔ سلطانہ بیگم، بیٹی ہی باپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی قابلیت ہی کیا ہے، صرف میٹرک کی بنیاد پر اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے تو باپ کو سینے سے بوجھ ہلکا کر دینا چاہیے۔ میری زندگی کی ریل گاڑی ایک ایسی سرنگ میں سے گزر رہی تھی جہاں یہ پرپوزل اجالا لانے میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے پڑھائی جاری رکھی تو شاید میرے چھوٹے بھائیوں کو بہتر سہولتیں نہ مل سکیں۔ میرے بھائی اچھے کیریئر کے مستحق تھے، میں جتنی بھی تعلیم حاصل کر لوں، آخر کو میں نے اپنی اس تمام ڈگریوں کے ساتھ رخصت ہو کر جانا ہی تھا۔ میرے اختیار میں تھا کہ یا تو والدین کی چھت کے نیچے انہیں پائی پائی کا حساب رکھنے کی آزمائش سے بچاؤں، یا بیٹی کے بالوں میں چاندی کے تار دیکھنے کے امتحان سے دوچار کروں۔ دونوں ہی صورتوں میں میرے لیے اپنے والدین سے محبت کی آزمائش تھی، اور محبت کا تو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی مانگ لیا جائے تو کاٹ کر دے دو، اور انہوں نے مانگ ہی تو لیا تھا، میرا دل۔
میرا دل تو روزے اول سے اس خواہش کے شکنجے میں تھا۔ اس کو چھوڑنا گویا دل کی دھڑکن بند کر دینا تھا۔ میں بے آواز قدموں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے شیلف پر پڑی اپنی ٹرافیز اور کتابوں کو میں نے خالی خالی آنکھوں سے دیکھا۔ پرانی یادیں کسی فلم کی طرح میرے سامنے چلنے لگی۔ مجھے سب یاد تھا، کون سی ٹرافی مجھے کس چیز کے لیے ملی، کن کن الفاظ میں میری ستائش ہوئی۔ سب الفاظ اور چہرے میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر شیلف سے اس کتاب کو اٹھایا جو میری ٹیچر نے مجھے دی تھی۔ میں نے پہلے صفحے پر اپنی پسندیدہ ٹیچر کے الفاظ پڑھے، اپنی بہترین سٹوڈنٹ کی علم کی بھوک مٹانے کے لیے ایک تحفہ، اس امید کے ساتھ کہ وہ میرا نام روشن کرے گی۔ کبھی ان الفاظ کو پڑھ کر میری آنکھوں میں فخریہ چمک آتی تھی، مگر اس بار میری آنکھوں کا خالی پن پر نہیں ہوا۔ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں تمہاری قسمت میں ہار نہیں ہے، کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ اکثر میرا دل کرتا ہے ٹیچر کو چھوڑ کر تم سے ہی تشریح سمجھ لیا کروں۔ اس بار آواز قدرے اونچی تھی۔ شاعری بھی تم نے کرنی ہے، تقریریں بھی تم کرتی ہو، پینٹنگز بھی بناتی ہو، سارے کام ہی کرنے کی خواہش ہے۔ تم ایسا کرنا، وقت آنے پر بارات بھی تم ہی لے جانا۔ آخری آواز صوبیہ کی تھی، اور اس کے ساتھ ہر طرف سے بے شمار آوازوں نے میرا گھیراؤ کر لیا۔ کتنی ہی دیر میں ماضی میں بھٹکتی رہی تھی۔ میرے پاس ماضی ہی تو رہ گیا تھا، مستقبل تو میں گنوانے کا فیصلہ کر ہی چکی تھی۔ مجھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے میرے ضمیر کے علاوہ کسی نے مجبور نہ کیا تھا۔ جب اپنا یہ فیصلہ میں نے ماما کو سنایا تو ان کی آنکھوں میں شاید ندامت تھی، میرے لیے خوشی یا اپنی تربیت پر فخر، یہ میں نہیں جان سکی، مگر ایک دعا میں نے ضرور دیکھ لی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے میرا ماتھا چوما، تب بھی مجھے کوئی احساس نہ ہوا، ایسا لگا میرا جسم سن ہو چکا ہے۔ مگر شادی سے ایک دن پہلے مہندی کی ٹھنڈک نے میرے سارے جذبات جگا دیے۔ اپنی خوبیوں اور قابلیت کے باوجود میری زندگی عام سی ہونی تھی۔ شاید کبھی کوئی ملیہ احمد کے نام سے واقف نہ ہوگا۔ میں مسز عاصم اور بعد میں اپنے کسی بچے کے نام سے جانی جاؤں گی۔ بغیر پانی کے پودا سوکھ جاتا ہے تو نگہداشت کے بغیر میرا ٹیلنٹ بھی مٹ جائے گا۔ میں اپنی ساس کے مزاج سے واقف تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ شادی کے بعد میں کسی صورت نہ تعلیم حاصل کر سکتی ہوں، نہ جاب کی خواہش کر سکتی ہوں۔ میرے شوہر کی بہتر تنخواہ کبھی کسی کو یہ سمجھنے نہ دے گی کہ میں جاب کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ میری نظر میں جاب کرنا آمدنی کا ذریعہ نہیں، اپنی پہچان تھی، خود اعتمادی حاصل کرنے کا طریقہ تھی۔ اپنی قابلیت اور ہنر کو ضائع کرنے کی بجائے ملیہ احمد اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ دل میں صرف ایک شکوہ تھا کہ اگر مجھے اپنی خوبیوں کو سنوارنے کا موقع نہیں ملنا تھا تو مجھے خوبیاں دی ہی کیوں۔ اس وقت لگا اپنے تمام ہنر کے ساتھ ملیحہ احمد کہیں کھو گئی۔ میں اپنی کئی خوبیوں سے واقف تھی، مگر اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میں ایک اچھی اداکارہ بھی ہوں، کیونکہ تمام وقت اپنے جذبات پر قابو پائے میں خوشی اور سکون کی بہترین اداکاری کرتی رہی۔ ایک بار پھر میں تھی اور گھڑی کی ٹک ٹک، عروسی لباس پہنے میں اپنے نئے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نظریں جھکا کر اپنی چوڑیاں دیکھنے لگی۔ عموماً اس موقع پر کوئی شعر کہا جاتا ہے، مگر سننے میں آیا ہے کہ میری بیوی خود بہت اچھی شاعرہ ہے۔ اب پہلے ہی دن کوئی شعر سنا کر اپنی نااہلی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہو تو کسی گھر یا آفس کا نقشہ بنا کر دے سکتا ہوں، پر یہ شعر و شاعری وغیرہ میرے لیے مشکل ہے۔ آصف نے جب میرے ہاتھ میں کڑا پہنایا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ مہندی کا رنگ بہت تیز چڑھا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ۔ مجھے کوئی مصنوعی کیفیت طاری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ صرف تعریف کافی نہیں ہے، مجھے بدلے میں کچھ چاہیے۔ آصف نے بیڈ کی پچھلی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے وہاں ایک کیل لگوائی تھی تاکہ اپنی شادی کی تصویر وہاں لگواؤں، پر میری دلی خواہش ہے کہ تم وہاں اپنی کوئی پینٹنگ لگاؤ۔ تم اس دیوار کے لیے پینٹنگ بناؤ گی نا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا اشاروں سے کام لے رہی ہو؟ کچھ بولو بھی۔ لگ ہی نہیں رہا کہ کالج کی بہترین مقررہ سے ہم کلام ہوں۔ میں حیران رہ گئی۔ آپ کو میرے سارے مشاغل معلوم ہیں؟ مجھے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ امی کی خواہش تھی کہ بہت حسین لڑکی ان کی بہو بنے، اور میں چاہتا تھا کوئی قابل اور فرض شناس لڑکی میری زندگی میں آئے۔ اس لیے تو شادی میں اتنی دیر ہو گئی۔ خوبصورت لڑکی مل بھی جاتی تو اس میں ہنر اور ذمہ داری نظر نہ آتی۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی میں ایک ذہین لڑکی کی ہی ضرورت ہے، جو ایک گھر کو سنبھال اور سنوار سکے اور اتنے لوگوں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے۔ اس لیے تمہارا انتخاب کیا۔ عاصم خاموش ہو گئے۔ گھڑی کی ٹک ٹک ایک بار پھر میرے کانوں میں پڑی، اور اس بار یوں لگا جیسے وہ میرے لیے کوئی نئی دنیا کا دروازہ کھول رہی ہو۔ ایسی دنیا جہاں مجھے اپنے فہم و فراست سے گھر سنبھالنا تھا، اپنے شوق سے اس کو سجانا تھا، اور اپنی عادت سے اس کے مکینوں کے دلوں میں جگہ بنانی تھی۔ ذمہ داری تو بہت بڑی تھی، پر مجھے اپنی قابلیت پر بھروسہ تھا۔
قابلیت ڈگریوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ سرگوشی میرے دل نے کی تھی، جس پر میں مسکرائی اور بغیر کسی دقت کے اس نئی دنیا میں قدم رکھ دیا۔